پھر حضور نے فرمایا اس زمانے کے ان غریبوں کو میرا مبارک ہو جو اس زمانے میں میرے دین کا کام کریں گے. دعوت و تبلیغ کی محنت یہی ہے. فطوبى للغرباء، مبارک ان غریبوں کو جو اس زمانے میں میرا یہ دین کا کام لے کر چلیں گے، ان کو میری طرف الذین یصلحون ما افسد الناس، ترمذی میں حدیث ہے. جب لوگوں میں بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا اس وقت سدھار کی جو فکر کریں گے. دعوت و تبلیغ کی محنت وہی ہے. اس لیے عہد کرو انشاءاللہ ہم موت تک دعوت کے اس کام کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور جو بزرگوں نے ترتیب بنائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور جو نہج ہمارا ہے اسی نہج پر رہیں گے. اگر کسی بھائی نے نہج بدل دیا ہے تو وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں. اگر کسی بزرگ کا مسئلہ کچھ اور ہے وہ الگ ہیں، ہم اسی نہج پر ہیں جو نہج حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے چلا آ رہا ہے آج تک. اسی نہج پر اطمینان کے ساتھ، انشراح کے ساتھ، بغیر کسی تردد کے کام کرتے رہیں. مگر اصل میں جتنے پرانے ہیں اتنی قربانیاں دیں، اور جتنے نئے بھائی ہیں وہ سمجھیں اچھی طرح سے بھائیوں، نہ یہ کوئی پارٹی ہے، نہ یہ کوئی مسلک ہے، نہ یہ کوئی غلط راستے کی دعوت ہے، نہ کوئی تنظیم ہے. یہ دیندار بننے کی دعوت ہے. تم جس ماحول میں ہو، تم چاہے کالج میں ہو، سکولوں میں ہو، دفتروں میں ہو، ملازمتوں میں، جہاں بھی ہو، وہاں تم دیندار نہیں بن سکو گے. وہاں سے نکلو اور نکل کر اس ماحول میں رہو. یہاں ماحول میں رہ کر تم کو عبادت آئے گی، تم کا مزاج سدھرے گا، تم اپنی بیویوں کے وفادار بنو گے. ہاں، ایک شخص کا مجھے افغان کا یاد آ گیا. ایک آدمی کیا کہتا، کہنے لگا جی میرا نیا نیا نکاح ہوا تھا، کیونکہ فیشنی لڑکا تھا، لڑکی بھی فیشنیبل تھی. لڑکی کو شک ہو گیا کہ میرے شوہر کے تعلقات کچھ غلط بھی چل رہے ہیں. تو شک ہو گیا میرے شوہر کے تعلقات کچھ غلط چل رہے ہیں، اس لیے بیوی شوہر سے کہتی ہے اے سنیار تو تبلیغ اس بس سنیار تو تبلیغ خدا. شوہر کہتا ہے نہیں، وہ کہتے تم تبلیغ میں جاؤ تم سدھرو گے، تمہارے تعلقات کچھ غلط چل رہے ہیں. بیوی نے کہا میں سونا بیچوں گا مگر تم جاؤ. جب زیادہ ہی اس نے اصرار کیا تو شوہر نے کہا چلو اب جاؤں گا. چاہتا تو نہیں تھا لیکن بیوی نے اصرار کیا. ادھر سے نئی بیوی آئی تھی تو اس وقت مجبوری ہوتا ہے آدمی بات ماننے کے لیے، نکل گیا تبلیغ میں. اب 3 دن کے بعد جب اس میں تبدیلی آ گئی، اب نظارہ میں خدا میں کیا کیا گناہ کر میں. اب جب سارا نظارہ سمجھ میں آ گیا تو بس اس نے بیوی کو کہا میں تو آیا تھا وہاں سے 3 دن، مگر اگر تم چاہو تو میں یہاں سے 40 دن کے لیے نکل جاؤں گا. بیوی نے کہا اچھی طرح سے جاؤ، اپنی سدھر سے اسی سے تم سدھر جاؤ گے، ٹھیک ہے. اس نے جب 40 دن لگائے، 40 دن لگانے کے بعد اس نے بیوی کو فون کیا، کہنے لگا میں بہت کچھ دین سیکھ رہا ہوں، اگر تم آمادہ ہو جاؤ تو میں یہیں سے 4 مہینے کے لیے نکل جاؤں گا. بیوی نے کہا بالکل اچھا ہے، میں تو چاہتی ہوں تو سدھر جائے گا کیونکہ تیرے اندر، اور میں ابھی اور کڑے بیچ کر کے پیسے بھیجوں گا، پیسوں کی فکر مت کرنا، مگر تو سدھر. اب جب 4 مہینے کے بعد واپس آیا، سر پر امامہ، جسم پر کرتا، داڑھی سفید. بیوی کہتے دبن سے کیا آگے بنے تھے، یہ تم کیا بن کر کے آ گئے؟ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا میں یہ تو چاہتی تھی تم سدھر جاؤ مگر اتنا زیادہ بھی نہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی بے شوہر نے کہا سدھرنا چھوڑ دو، یہ ٹی وی نکالو پہلے. کہنے لگا اچھا اور؟ کہنے لگا وہ جو سیکنڈ ٹائٹن تیرے پاس ہیں وہ بھی نکال. کہنے لگا اچھا اور؟ کہا وہ جو فیشن کی چیزیں ہیں وہ بھی سب باہر نکال. کہتا ہے وہ لپسٹک کے ڈبے کہاں ہیں، پھینکو باہر ان کو. انہوں نے کہا بھائی دین یہی ہے. اس نے کہا جی اور کیا، دین تو یہی ہے. کہنے لگا بھائی میں جا رہی ہوں، مجھے یہ دین نہیں چاہیے. شوہر نکل کر مجھے فون کرتا ہے جناب یہ بیوی بھاگ رہی ہے، میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا دین کا ماشاء اللہ لگانا؟ تو 4 مہینے لگا کر کے آیا تو اس کو اب سمجھنا تھا نا، اس بیوی کا تھوڑا ذہن بنانا ہے. کہتے ہیں بیوی کہتی ہے میں چاہتی تو سدھر جائے مگر اتنا زیادہ بھی نہیں. کیا مطلب اس کا؟ میرے بھائی اگر تم چاہتے ہو تمہارے اندر اتنا امیون سسٹم، ایمان کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے کہ تم باہر کے تمام برے اثرات سے بچ سکو، تم آل پروف بن جاؤ گے اگر ایمان پختہ ہو گیا. اور ایمان پختہ کرنے کا راستہ دعوت و تبلیغ. عہد کرو انشاءاللہ ہم دعوت کے ساتھ جڑے رہیں گے. پرانوں نے دعوت کو چکھا ہے، نئے ارادہ کریں اور شوق کے ساتھ، ہمت کے ساتھ نام لکھوائیں. اور جب نکلو گے تم 3 دن 40 دن جو بھی نکلو گے، واپس آ کر اسی مسجد یا محلے کی مسجد میں بیٹھ کر سوچنا خدایا میں زیونا کن ہو، خدایا میں نے کچھ پایا یا کھویا. تو تمہارا اندر کے ایمان کہے گا پایا ہی پایا، کھویا کچھ نہیں. بلکہ ایمان تمہیں کہے گا تم آج تک تھے کہاں، تم نے آج تک زندگی برباد کی ہے. اللہ نکلنا آسان فرمائے، ہدایت پر جمنا نصیب فرمائے، اور اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرمائے. اب جلدی سے ہمت کر کے بولے.